آج ہم خوش رہنے کا فن سیکھیں گے۔ باقی بھی تو چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں نا زندگی میں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ وجوہات ہیں جو ہمیں خوش نہیں رہنے دیتی، کیا وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہماری خوشیاں غم میں بدل جاتی ہیں۔ خوش رہنا ایک فن ہے، اسے سیکھا جا سکتا ہے۔ جو اسے سیکھ لے، اس کے حصول کا طریقہ جان لے، تو وہ زندگی کی خوشیاں لوٹ لیتا ہے، وہ زندگی میں ہمیشہ خوش رہتا ہے، وہ نعمتوں سے ہمیشہ لطف اندوز ہوتا ہے جو ہر وقت چاروں طرف اس کی طرف بکھری پڑی رہتی ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلیں گے۔ اس سلسلے میں پہلا اصول تو یہی ہے جو کہ ہم اتنے دنوں سے لیکچر کے ذریعے سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آدمی میں قوت برداشت ہو۔ یہ جو قوت برداشت ہے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پہ اس کو اپنے نفس پہ بھی کنٹرول ہو، اپنی زبان پہ بھی کنٹرول ہو، اپنے خیالات پہ بھی کنٹرول ہو۔ ہم لوگ بولتے وقت یا بات کرتے وقت ہم یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہمارے الفاظ کیا ہیں، ہم کیسے بات کر رہے ہیں، اور یہ میرے الفاظ کسی کا دل دکھا رہے ہیں یا کسی کو پریشان کر رہے ہیں، کسی میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کے سلیقے پہ لگاتار آپ کو 9-10 لیکچر زندگی رہی، ہم کس قابل ایک لمحے کا نہیں ہمیں معلوم۔ بہرحال جو لمحہ ہے اس سے تو خوب ہنس کے جینا ہے، اگلے لمحے کا ہمیں نہیں معلوم، تو انشاءاللہ میں وہ لیکچر بھی آپ کو دوں گی، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو احساس دلائیں گی کہ یہ چیزیں بھی ہماری بے سکونی کا سبب بنی ہوئی تھی۔ تو جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ قوت برداشت، پہلی چیز، ہم جب کسی کو برداشت نہیں کر سکتے نا تو ہم خوش بھی نہیں رہ سکتے، اور جب ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے تو ہم اکیلے ہو جاتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر خوش کیسے رہ سکتا ہے انسان کسی کے ساتھ مل کے کھاتا ہے تو بہت انجوائے کرتا ہے، کسی کے ساتھ مل کے سیر پہ جاتا ہے تو بہت لطف اندوز ہوتا ہے، پھر کوئی اچھی چیز خریدتا ہے جب تک اپنے 2-3 دوستوں اور عزیز و اقارب کو دکھا نہ لے، اس کی خوشی دو بالا نہیں ہوتی۔ وہ چیز پڑی ہوئی ہے، فون کر کے کہتا ہے آؤ میری طرف، میں نے فلاں چیز خریدی ہے، آ تمہیں دکھاؤں، بڑی خوبصورت ہے۔ تو قوت برداشت اپنے اوپر بھی اور دوسری طرف سے ملنے والے تمام رویوں پہ، وہ رکاوٹوں پر پریشان نہیں ہوتا۔ اب اسے خوش رہنا ہے، اب لوگ اسے خوش رہنے نہیں دے رہے اور وہ افسردہ ہو جائے، نہیں، آپ نے رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ کئی لوگ کہیں گے آپ کیا ہر ویکنڈ پہ سیر کرنے چلے جاتے ہیں، دل نہیں بھرتا؟ اب بندے کا چہرہ مرجھا جاتا ہے کہ شاید میں غلط کر رہا ہوں۔ آپ کے نہیں، زندگی میں ایک ہی دفعہ آیا ہوں، ایک ہی دفعہ کی زندگی ہے، انجوائے کرنا چاہتا ہوں، قدرت کی نشانیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر کہیں گے پیسے بچایا کرو، کل کام آئیں گے۔ آپ کہیں جی کل کس نے دیکھا ہے؟ اور میں بھی اپنی ضرورتوں کو دیکھ کے ہی نکلتا ہوں، اپنے چادر کے اندر پاؤں رکھ کے ہی نکلتا ہوں۔ اچھا، پھر بعض جگہ ہوتا ہے، بعض صلہ رحمی بہت کرتی ہیں، بہن بھائیوں کی دعوتیں، کیا کہا جائے گا تمہیں کیا پڑی ہوئی ہے، دوسروں کو انوائٹ کرتی پھرتی ہو، تمہیں کبھی کسی نے بلایا؟ لوگ کتنے ہوشیار ہیں، اپنا پیسہ بچاتے ہیں، اپنا گھر بھی نہیں گندا ہونے دیتے، تمہیں صحیح انہوں نے بیوقوف بنایا۔ تو آپ کے نہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہی ہوں دعوت کر کے، اور میں جانتی ہوں کہ جس گھر میں مہمان آتے ہیں برکتیں لے کے آتے ہیں، اور جاتے ہوئے ساری پریشانیاں ان کے پیچھے نکل جاتی ہیں۔ تم نے جواب دے، سوچنے لگ جائیں کہ ہاں میں تو اتنے سالوں سے بلا رہی ہوں، مجھے تو کسی نے نہیں بلایا۔ کوئی رکاوٹ آپ کو خوش رہنے میں رکاوٹ نہ بنے، جس میں آپ خوش رہ سکتی ہیں رہیں۔ آپ یہ نہ کہ لوگ کیا کہیں گے، کہتے نا سب سے ہے یہ فضول کہ لوگ کیا کہیں گے، سب سے فضول بات ہے، کیا کہیں گے لوگ، وہ تو کسی حال میں بھی راضی نہیں رہتے۔ آپ کس حال میں خوش رہنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں۔
اگر آپ کو دعوتوں کا شوق ہے کریں، تحفے دینے کا شوق ہے دیں، سیر و تفریح کا شوق ہے تو سیر و تفریح کریں. ہاں نیگیٹو کوئی عادت ہے وہ نہ کریں. پازیٹیو جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، جس طرح بھی آپ خوش رہنا چاہتے ہیں رہیں. ہفتے بعد دوستوں سے مل کے خوشی ہوتی ہے، اظہار بھی کریں اور ملیں. اور حادثات پہ پریشان نہیں ہوتے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جائیں اور اپنی خوشیوں کی رکاوٹ بن جائے. اب جیسے کئیوں کے گھر میں خاندان میں ڈیتھ ہوئی ہو، وہ عید نہیں مناتے، سخت ناپسندیدہ عمل ہے. ارد گرد والے بھی نہیں نئے کپڑے پہنتے کہ کتنا برا لگے گا، وہ کہیں گے ہمارا پیارا فوت ہوا ہے یہ کپڑے پہن رہے. اسلام اس چیز کو منع فرماتا ہے کہ اگر گھر میں 4 یا 5 دن پہلے بھی فوتگی ہوئی بھی ہو، 3 دن کا سوگ ہے نا، اس کے بعد اگر عید آتی ہے آپ اسی طرح نئے کپڑے پہنے. دکھ بھی اس نے دیا جس نے خوشیاں دی ہیں. یہ تو ایک مثال سے میں نے بتایا نا. ذرا سی کوئی بات ہوتی نہیں، خوشیاں رفو چکر ہو جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتے. یہ سارے اصول آگے چل کے ہم اسے کھول کے بھی بتائیں گے. جتنا دل مضبوط ہوگا، صاف ہوگا، اتنا ہی روح کو نور حاصل ہوگا. سب کے ساتھ مل کے خوشیاں بانٹیں، سب کے ساتھ مل کے خوشیاں منائیں، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں، دعوت پہ بلائیں. اپنی استطاعت اور چادر کے اندر یہ لیوش دعوتیں نہیں ہے کہ آپ جا کے 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹل بلا رہے ہیں اور قرضہ لے رہے ہیں. اپنے گھر کے آنگن میں، اپنے گھر کے صحن میں، اپنے چھوٹے سے دلان میں، اپنے چھوٹے سے کمرے میں آپ انوائٹ کریں. فطرت کی طرف سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کا مقابلہ کریں. فطرت پہ پورا لیکچر میں نے دیا تھا. فطرت کی جو کجروی ہے اس کا مقابلہ نہ کر پانا، نفس کا ہر وقت پریشان رہنا، رنج و فکر اور پریشانی میں مبتلا رہنا، یہ تمام وہ اسباب ہیں جو انسان کو غمگین رکھتے ہیں. جو آدمی اپنے کو صبر اور برداشت اور سختی کا عادی بنائے گا، اس کے لیے پریشانیاں اور بحران سب آسان ہو جائیں گے. خوشی کے دشمنوں میں ذہنی افق کا تنگ ہونا، تنگ نظری اور بس اپنے ہی آپ کو دیکھنا، باقی دنیا کو اہمیت نہ دینا، یہ اصل اسباب ہیں جو خوشی میں رکاوٹ بنتے ہیں. سو اپنی خوشیوں کے دشمن مت بنے. بس اپنے ہی آپ کو اہمیت نہ دے، مجھے پوچھا نہیں، مجھے دیکھا نہیں، مجھے دیا نہیں، میری طرف آئے نہیں. یہ چیزیں آپ دوسروں کو دیں. جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ دوسروں میں بانٹیں. آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، آپ دوسروں کو خوش رکھیں. آپ عزت چاہتے ہیں، آپ عزت دیں. آپ محبت چاہتے ہیں، آپ محبت دیں. آپ احترام چاہتے ہیں، آپ احترام دیں. جو چاہیے وہ دیں، وہ لوٹ کے آئے گا. فطرت کا قانون ہے، قدرت کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. جو دیتا ہے اسے پلٹ کے ملتا ہے. محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں، کیونکہ جس کنویں سے پانی نہیں بھرا جاتا وہ سوکھ جاتا ہے. کیسا نظام ہے یہ بھی اللہ کا. ایک خاتون تھی، بڑی سخی تھی. اس کا شوہر اپنے گاؤں کا ویلو بندہ تھا، چودھری تھا. اس نے دیکھا کہ اس کی حویلی کے کچھ دور فاصلے پہ اڈا تھا جہاں آ کے مسافر بس کا انتظار کرتے تھے. اگر آدھا گھنٹے یا 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائے مسافر تو بس چلی جاتی تھی. اور پھر وہ کافی گھنٹوں کے بعد، یعنی کہنے صبح کی اگر چھوٹ جائے تو شام کو آتی تھی. اور دور دراز سے لوگ آتے تھے، پھر وہ وہیں بیٹھے رہتے تھے. اور اگر شام کی چھوٹ جائے تو انہیں رات رکنا پڑتا تھا اور وہ صبح کی بس میں سوار ہوتے تھے.
اس نے دیکھا کہ بیچارے درخت کے نیچے اور ادھر ادھر گزارا کرتے ہیں، تو اس نے کہا کیوں نہ ایک چھپر یہاں ڈلوا دوں تاکہ جس کے نیچے یہ سٹے کر سکے۔ اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، اس نے کہا اچھی بات ہے، اس نے آرڈر دیا، چھپر بن گیا جو گاؤں کے علاقے کے طور طریقوں کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ لوگ پیاسے ہوتے ہیں، کوئی 15 دن گزرے، تو اس نے کہا وہاں پانی کے گھڑے رکھ دو، پانی کے گھڑے رکھ دیے گئے۔ پھر کچھ ٹائم گزرا تو اس نے کہا اتنا اللہ نے نوازا ہوا ہے، اگر کوئی مسافر وہاں 2 یا 4 اتنے ہی رکتے تھے، کو رک جاتا ہے تو اتنا کچھ پکا ہوتا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ میں اگر تھوڑا سا سالن روٹیاں بھجوا دوں۔ وہ سلسلہ ایک چل پڑا، وہ ایک لنگر سا کا سما ہونے لگ گیا، ادھر کھانے وہ بھیجتی رہتی تھی اور روٹیاں بھیجتی رہتی تھی۔ اب کسی کو کھلبلی مچی، اس سے دیکھا نہیں کیا، اور ادھر ان کے گھر میں برکتوں کا نزول اور رزق میں بڑھوتی پہ بڑھوتی ہوتی جائے، وہ جتنا دے اس سے ڈبل آئے۔ گاؤں کا پہلے ہی چودھری تھا، پھر اوپر سے اور اللہ نے اسے بہت نواز دیا۔ اب کسی نے اس کے کان بھرے، اس نے کہا تم کیا بے وقوفی کرتے ہو، تمہاری بیوی سارا مال وہاں آئے ہوئے مسافروں کو کھلاتی رہتی ہے، تو بند کرو یہ سلسلہ، یہاں تو لوگوں نے کھانے کا ایک ذریعہ بنا لیا، اس طرح کی باتیں کر کے اس کو وہاں سے اس کے دل کو بد دل کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی سے آ کے کہا کہ آپ آج کے بعد وہاں کوئی کھانے کے لیے یہاں سے کچھ نہیں جائے گا، اور یہ ایسی ہڈرامی شروع کر دی اور اس طرح کی باتیں۔ وہ خاموش ہو گئی، عقل مند تھی، سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ گڑبڑ کہاں ہے۔ اس نے بند کر دیا اور اس نے کہا کہ کافی عرصہ ہو گیا، پیچھے جو کھیت کھلیان ہے میں وہاں کافی سالوں سے نہیں گئی، شادی کے شروع کے دنوں میں گئی تھی، حویلی میں ہی بند ہو جاتی ہوں تو دل بڑا تنگ ہے۔ تو اس نے کہا چلیں ہفتہ رہ آتے ہیں۔ وہ گئی، اپنے سارے کھیت کھلیان دیکھے اور اس کو سیدھا لے گئی کنویں پہ۔ کنویں میں اگر آپ نے دیکھا ہو، ایک کنواں ہوتا ہے جس کے ساتھ بیل جتے ہوتے ہیں، بیل چلتے رہتے ہیں اور پانی کے ڈول نکلتے رہتے ہیں، اور پانی ہوز میں جاتا ہے اور ہوز سے نہروں میں جاتا ہے اور نہروں سے کھیتوں میں جاتا ہے۔ وہاں ان کے کنارے بیٹھ گئی اور پانی سے کھیلنے لگ گئی، اور اپنے میاں سے اس نے کہا یہ کنواں کب کا ہے؟ اس نے کہا صدیوں سے، ہماری ہوش سے پہلے کا۔ کہا اسی طرح چلتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ہمارے پردادا کے دور سے تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے نہیں معلوم کب سے ہے۔ اس نے کہا پانی سوکھتا نہیں؟ ہسبینڈ نے کہا اللہ کی بندی کیسے سوکھ سکتا ہے، جس کنویں سے بار بار پانی نکلتا رہے اس کا تو نظام ہے کہ اس کنویں میں بہت زیادہ پانی آتا ہے، تو پانی تو کبھی ختم نہیں ہوا، ڈول کے ڈول آتے ہیں۔ انہوں نے کہا خالی ڈول جاتے ہیں، بھر کے آتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل یہی نظام ہے۔ تو اس نے وہاں رک کے پھر کہا کہ جب تمہارے گھر سے جاتا تھا اور وہاں بھر بھر کے، تو تمہیں کیوں فکر ہوئی کہ میرے گھر میں تنگی ہو جائے گی؟ جب اس کنویں میں نہیں فکر، اس کنویں کو نہیں فکر، اور تم کہتے ہو یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس جگہ سے جاتا ہے وہاں لوٹ کے آتا ہے، تو تمہارے گھر سے بھی جاتا تھا اور لوٹ کے آتا تھا۔ اسے ایک دم سمجھ آ گئی کہ میری بیوی مجھے کیا سمجھانے کے لیے یہاں لائی ہے۔ اس نے فوراً توبہ کی اور بیوی سے کہا واپس چلو، اور پھر اس سے بھی زیادہ وہ رائے خدا جو وہاں مسافر ہوتے تھے ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے لگا۔ یہ جو قصہ میں نے آپ کو سنایا، واقعہ سنایا، اسی لیے کہ ہماری خوش نہ ہونے کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ ہم خوشیاں بانٹتے نہیں ہیں، ہم اکیلے، میری پرائیویسی، ان چیزوں میں ہم اس قدر پڑ چکے ہیں کہ ہم سکون نہیں ہمیں ملتا۔ اچھا پھر ہم خوشی ڈھونڈنے کے لیے فیس بک پہ تصویریں ڈالتے ہیں، اب پتہ نہیں خوشی ڈھونڈنی ہوتی ہے یا باقی رشتہ داروں کو جلانا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو تنگ نظری ہے، صرف اپنے آپ کو اہمیت دینا، اپنے بچوں پہ، اپنے آپ پہ وقت لگانا، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں خوش رہنے کے لیے، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بہتر سوچیں گے اللہ آپ کے لیے بہتر کرے گا۔ ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹیں، کچھ وقت اپنے خول سے نکلیں تاکہ اپنے آلام اور مسائل اور مشکلات اور رنج و فکر کو بھول جائیں۔
اس طرح ہم اپنے آپ کو راحت دے سکیں گے اور دوسروں کو بھی. اور یہ جو بہت زیادہ ہوتا ہے نا، کسی کو پتہ نہ چلے ہمارے پہ کیا گزری، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ڈپریشن کا سبب بنتی ہے. بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے. بندے سے جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ سولوشن دیتا ہے، اور جب سولوشن دیتا ہے تو زندگی گزارنے کا بہترین ایک ذریعہ آپ کو مل جاتا ہے. کوئی آپ کی ڈھارس باندھ دیتا ہے اور کوئی آپ کو کوئی نہ کوئی سولوشن دے دیتا ہے. سو یہ فن سیکھے. اور یہ پہلا فن ہم نے کیا سیکھا کہ قوت برداشت، دوسروں کے ساتھ شیئرنگ. ٹھیک ہے. فن خوش رہنے کا جو فن ہے اس کا ایک اور اصول دیکھ لیتے ہیں. آپ سوچ اور فکر کو لگام دیں، اسے آزاد نہ چھوڑیں. جب یہ سوچنے لگ جاتی ہے نا، یہ فکر اور دور نکل جاتی ہے تو پھر آپ کو ایک نقشہ بنا کے دے دیتی ہے اور پھر اس کے مطابق آپ جینا شروع کر دیتی ہے. آپ کی یہ کھڑکیاں بند رہنی چاہیے جس سے نیگیٹو باتیں آتی ہیں اندر. اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں گئی، مجھے صحیح طرح بلایا نہیں، میری عزت نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے، کبھی آئے گی، اب میں بھی اسے ایسے ایٹیٹیوڈ کروں گی تاکہ جب اس کو محسوس ہو کہ میرے پہ کیا گزری. اسے کیا محسوس ہوگا؟ آپ کی شخصیت خراب ہو رہی ہے، آپ کی پرسنالٹی خراب ہو رہی ہے. سوچ اور فکر کو لگام دیں. آپ نے پہلے جو سوچا وہ آپ کے خیالات بن گئے، اور جب خیالات بن گئے آپ اس کو پکاتی رہی، اور جب وہ وقت آیا، وہ لمحہ آیا، اور آپ نے وہی بیہیو کیا، وہی رویہ اختیار کیا جو آپ نے ہانڈی کی طرح اپنے دماغ میں پکا رکھا تھا. فوراً نیگیٹو سوچ کو جھٹکے ایک لمحے کو کہ اچھا اس نے ایسے کیا، کوئی بات نہیں، اس کا اتنا ہی ضرف تھا، کیا پتہ کسی پریشانی میں ہو یا اس کی تربیت نہ ہوئی ہو. میرا کام بنتا ہے کہ میں اپنے اچھے اخلاق سے بار بار اس کو اتنا پیار دوں، اتنی محبتیں بانٹوں، اتنا اس کو اس کے ساتھ رکھ رکھاؤ کہ آخر وہ اچھا بننے پہ مجبور ہو جائے. اس کے اندر سے، اس کے اوپر سے وہ خول باہر نکلے، اس کے اوپر جو ایک نیگیٹو عادتوں کی ایک دھول ہے وہ دھل جائے. کیونکہ جو آپ کہتے ہو وہ نہیں کوئی سنتا، سن لیتے ہیں، سوری، وہ لوگ کرتے نہیں، لیکن جو آپ کرتے ہو وہ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں. اپنی سوچ اور فکر کو ادھر ادھر نہ دوڑائیں، اپنے پاس رکھیں، قرآن و سنت کے مطابق اس کو رکھیں. کسی بڑے سے مشورہ لے لیں اور جلد بازی میں نہ کر بیٹھیں. جلد بازی نہ کریں، تھوڑا سا دھیان رکھیں کہ میں کوئی فیصلہ جلد بازی میں تو نہیں کر رہی. اگر اسے آپ آزاد چھوڑ دیں گے تو آپ پر تفکرات کی ایک فائل کھول دے گا. یہ بھی شیطان کے انٹر ہونے کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے نا. اس لیے اپنی سوچ کو روکا کریں. آتی ہیں سوچیں، ہمیں بھی آتی ہیں، ایسے ہی 10 سال پرانی یاد آ جائیں گی، کوئی بات، کوئی رویہ، سب ٹھیک ہو گیا ہوگا، لیکن کہتے تھے ہمیں وہ بات نہیں بھولتی. ہم بھولنا نہیں چاہتے نا، اسے نکال لیں، پھینکے، صاف کرے ذہن کو. اور اب ہم نے ذہن میں بسانا ہی ہے وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں. پیدائش سے لے کر اب تک کے حادثوں اور المیوں کا قصہ لے بیٹھے گا. بڑے دکھ یاد آتے ہیں. اچھا سکھ نہیں یاد آتے، دکھ بڑے یاد آتے ہیں. نیگیٹو کھڑکی کھلواتا ہے نا آپ کے دماغ کے. آپ نے دیکھی ہوگی تصویریں دماغ کی، ورنہ بچوں کی کسی سائنس کی بک میں دیکھ لیں، ورنہ گوگل میں ریسرچ کر لیں. 2 حصے، ایک رائٹ ایک لیفٹ. جب آپ پوزیٹو سوچتے ہیں نا، قدرت کا نظام دیکھیں، فوراً آپ کا رائٹ کھل جاتا ہے اور فرشتے بھی جلدی جلدی پین کھول لیتے ہیں اور آپ کے احساسات لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر جب اس نیکی کو آپ کر لیتے ہیں تو پھر تو 10 گنا بڑھا کے لکھ دیں. اور آپ کا جو نیگیٹو اپروچ ہے وہ بائیں طرف ہے. جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو فوراً فرشتے پین کھول لیتے ہیں، لیکن لکھتے نہیں.
اللہ کہتا ہے رک جاؤ، اگر اس برائی سے رک گیا تو ایک نیکی لکھ دینا، اور اگر اس نے کر لی تو پھر بھی ایک ہی لکھنا۔ بہرحال تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر الٹی ہاتھ پہ جس طرف دل ہے فالج ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو اتنا یوز کیا ہوتا ہے، اتنا اس کو نیگیٹو کہ اس کی جو تاریں ہیں نا کھچ کے ٹوٹ جاتی ہیں، پچک جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی صدمے سے فالج کا اٹیک ہوا، ہارٹ اٹیک ہو گیا صدمے سے، وہ اسی لیے کہ پازیٹیو تھا ہی کچھ نہیں ہمارے پاس۔ پیدائش سے لے کر اب تک سوچے نا کیا برا ہی ہوا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوا؟ کیا آپ کے پاس کچھ بھی اچھا نہیں؟ تو پاؤں سے لے کے سر تک جو آپ پورے وجود کے ساتھ آنکھوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، کیا وہ اچھا نہیں؟ کیا وہ جن کی ایک ٹانگ ہے، کیا جن کا ایک بازو ہے، یا جن کی ایک آنکھ ہے، یا جن کی دونوں آنکھیں نہیں، یا جن کے کان نہیں، یا آپ کے ساتھ پھر بھی برا ہوا ہے؟ یا جن کو ڈائیورس ہو گئی، جو بھابھیوں اور بھائیوں سے ذلیل ہوتی پھر رہی ہے، یا جو بیوہ ہو گئی بچوں کو لے کے صدقہ خیرات کھا رہی ہیں، یا جن کی شادیاں ہی نہیں ہوئی اور وہ تانے سن رہی ہیں، یا جن کو محتاج ہے، یا جن کے شور نشے ہیں، یا جن کے نان نفقہ کوئی نہیں دیتا۔ کبھی سوچا تو کرے؟ اس لیے پازیٹیو کھڑکی کھولیں۔ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم۔ اگر آپ نے اپنی سوچ اور فکر کو لگام نہ دی تو بہت دور تک لے جائے گا، اور پھر اس اندیشوں میں مستقبل بھی آپ کا تاریخ کر دے گا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اچھا ہوگا۔ آپ اس کو اچھی تربیت دیں، آپ اس کے لیے اچھا سوچیں، آپ اس کے لیے رب سے دعا کریں۔ تو اس لیے وہ آپ کو زخم والے ماضی جس میں زخم ہے اور خوفناک مستقبل آپ کے سامنے لا کھڑا کرے گا، جس سے آپ کا دل دہل جائے گا، آپ آگے ہی نہیں بڑھیں گے۔ آگے بڑھیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ماضی میں جینے والے کبھی آگے نہیں بڑھتے، آگے بڑھنے والے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تفکرات آپ کے احساسات کو ٹھیس پہنچائے گا، جذبات آپ کے مجروح کرے گا۔ اب دیکھیں جنگ شروع ہو جاتی ہے دماغ میں، نیند اڑ جاتی ہے، کیا جی رات ایک بات یاد آ گئی پھر آنکھ ہی نہیں لگی۔ اس لیے اسے لگام دے، اس کا رخ پازیٹیو کاموں کی طرف موڑ دیجیے۔ نئی نیند آ رہی، اٹھ کے کتاب پڑھنے لگ جائے، قرآن پڑھنے لگ جائے، نفل پڑھنے لگ جائے۔ کتب بینی کا آپ کو میں دوں گی لیکچر، کتاب ضرور پڑھا کریں، بہترین ساتھی ہے اور بڑے خوبصورت ایک تعلق ہوتا ہے انسان کا۔ پھر آپ کے پاس بڑے خوبصورت الفاظ آتے ہیں، بڑا خوبصورت آپ کو بولنا آتا ہے، فی البدی آپ کے پاس بہت سا مٹیریل آ چکا ہوتا ہے۔ کتاب بہترین معلم آپ کی بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے جسے کبھی موت نہیں آنی۔ خوش رہنے کا ایک اور اصول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کو بس اتنی اہمیت دے جتنی اہمیت کی وہ حامل ہے۔ ایک قول ہے نا، دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے۔ اب بتائیں کتنا دنیا کے لیے ہم نے کیا اور کر رہے ہیں اور کر کے جانا چاہتے ہیں، پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، اور وہ جو آخرت جس کو ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا، ابدی ٹھکانا، اس کے لیے ہم نے کتنا کیا۔ ٹائم تو تھوڑا ایک ہی جتنا ملا نا، چاہے اب اس میں دنیا بنا لیں چاہے آخرت بنا لیں، اور چاہے دونوں بہتر کر لیں۔ ٹائم کو ڈیوائیڈ کیجئے نا، 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے تو سونے کے نکال دیں، جس میں یعنی کھانا پینا سونا۔ ان 12 گھنٹوں میں 6 گھنٹے دنیا بنائے تو 6 گھنٹے آخرت بھی تو بنائے نا۔ اور اللہ والے تو 4 گھنٹے دنیا بناتے ہیں، 8 گھنٹے جو ہے وہ آخرت بناتے ہیں۔ چلے ہم ولی نہیں ہیں، ہمیں گنہگار سی عورتیں ہیں، اتنا تو اہمیت دیں نا، ٹائم ٹیبل ایسا بنائیں
دیکھیں کہ میرے کتنے گھنٹے دنیا کی غرض سے، اور یقین کریں باقی گھنٹے جو آپ آخرت کے لیے گزاریں گے اس کو کا جو دنیا کا ہے وہ بھی اسی میں اللہ شامل کر کے اجر دے گا، کیونکہ آپ جلدی جلدی گھر کی صفائی ستھرائی، یہ بھی نصف ایمان ہے نا. واش روم بھی دھو رہی ہیں، جو وضو کرے گا اس کو کپڑے صاف رہیں گے، کپڑے آپ دھو رہی ہیں، جو پہن کے نماز پڑھے گا، کوکنگ آپ کر رہی ہیں، وہ بھی پھر اس کے ساتھ ہی شامل ہو جائے گا. اور اس دوران اگر آپ لگا کے اپنا موبائل یا جو بھی آپ کے پاس سسٹم ہے، آپ جو درس آپ کے جمع ہو گئے، جو لیکچر آپ کے جمع ہو گئے، آپ وہ لگا لیں تو وہ وقت بھی اسی میں چلا جائے گا. اور آپ بلیو کریں، لگے گا کہ کوئی فرشتے آپ کا آ کے کام کر گئے. میں ایک حقائق پڑھ رہی تھی، نام مجھے یاد نہیں رہتا، کہ کوئی بندہ کسی مزدور کو لے کے آیا اور اس سے کہا کہ دیوار بنا دو، گری ہوئی تھی. کوئی آدھے گھنٹے بعد اس نے کہا جی دیوار بن کی. وہ باہر آیا سٹل کھڑا، پوری دیوار تعمیر ہوئی ہوئی تھی. اس نے مزدوری دے دی دیوار بنانے کی، لیکن وہ بندہ سوچتا ہی رہ گیا کہ کس طرح. اس نے پھر دوبارہ ایک اور دیوار گرا کے اس کو بلایا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس نے آدھے پونے گھنٹے میں دیوار کیسے کھڑی کر لی. لکھنے والے لکھتے ہیں باکس میں کہ وہ چھپ کے دیکھتا رہا. اس بندے نے اپنا ساتھ اللہ کا ذکر شکر کیا، جو اس نے قرآن حفظ کیا تھا پڑھنا شروع کیا بسم اللہ کر کے، گارا بنا کے سیمٹ، کہتے ہیں وہ سیمٹ لگاتا تھا، اینٹ خدا کے اوپر لگتی تھی وہ سیمٹ، جیسے کوئی اینٹ لگاتا جائے اور وہ سیمٹ لگاتا جائے. وہ حیران ہو گیا، اس وقت اسے لگا کہ یہ تو کوئی خدائی قوت اس کے ساتھ مدد کرتی ہے. تو آپ کا 6 گھنٹے کا کام آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے بعد قرآن پڑھنا ہے، میں نے حفظ بھی کرنا ہے. جیسے ہمارے 2 گروپ ہیں، ایک میں تجوید اور حفظ اور ایک میں ناظرہ. تو پھر فکر تو لاحق ہوتی ہے نا، میں نے اشراق بھی پڑھنا، میں نے چاشت بھی پڑھنی ہے، میں نے دوحا بھی پڑھنی، میں نے اپنی ٹائم ٹیبل کو ایسا بنانا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ان ٹچ ہوں. تو پھر آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو اس کے صحیح درجے پہ رکھے، جو جتنی اس کی اوقات ہے اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ یہ تو کھیل تماشا ہے. اور میں بارہا سوری میری جو اپنی ریگولر کلاس ہے اس میں اس پہ بہت بولتی ہوں. کھیل تماشا، کھیل تماشے کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ تھک گئے چلو گھر کو چلیں، بوریت ہو رہی ہے، بس بہت دیکھ لیا. اور اگر ہم دوسری طرح لیں کہ دنیا سٹیج ہے اور اس پہ ہم کردار ہیں کھیل تماشے کے، تو اپنے کردار بدلتے ہیں اور بدلتے رہنے ہیں، اور آخر دنیا کے سٹیج سے ہم نے اتر جانا ہے، دل تو نہیں لگانا نا. اس لیے اس سے اعراض برتے، بس اتنا ہی اس کے ساتھ دل لگائیں. نعمت ہے بہت بڑی جس میں رہ کے اپنی اپنی آخرت بنانی ہے، لیکن اس میں رہ کے اپنی آخرت تو نہ گوائیں نا. خوش رہیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، بہت لذت محسوس کریں گے آپ ذکر الہی میں، تسبیحات میں. چلتے پھرتے وہ تسبیح لے کے نہیں آپ نے بیٹھنا، مولوان ہی نہیں بننا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. کتاب کا ٹائم رکھیں. میں اپنی بکس کیسے ختم کرتی ہوں، اتنا مجھے شوق ہے پڑھنے کا، بہت کتابیں پڑھی زندگی میں. ٹیبل کے پاس سونے سے پہلے 3 صفحے، ویسے 10 تھکے ہوئے تو 3 صفحے پڑھ کے نشان لگا کے سو جانا. کرتے کرتے ایک کتاب ختم ہوئی دوسری رکھ لینی ہے. اب میں کو ایک دن میں بیٹھ کے میں پوری کتاب پڑھ لوں تو پھر گھر تو نہیں چلے گا نا. تو کوشش کریں، یہ بہت بہترین اصول ہے کہ آپ بس اتنی دنیا کو اہمیت دیں جتنی کہ وہ اہمیت کی حامل ہے. وہ بہت سی چیزوں سے جدا کرتی ہے آپ کو، بہت سی چیزوں سے، یہ دنیا فکر آخرت سے، اللہ سے، اس کے ذکر سے. اور انسان سب سے زیادہ کس چیز پہ پچھتائے گا؟ جو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر لمحہ گزارا. اور وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کہے گا یہ کر کے تو میں بھی آگے بڑھ سکتا تھا. المیوں کو لاتی ہے، یعنی غموں کو لاتی ہے، غموں کی بارش کرواتی ہے. تو جو ایسی ہو اس کا زیادہ اہتمام کیوں کیا جائے جو سکون دیتی نہیں.
اس کے فوت شدہ پہ رنج کیوں کیا جائے جو گزر گئی؟ اس کا صاف بھی گدلا ہے، اس کی چمک بھی پرفریب ہے، اس کے وعدے بھی صحرا کا سیراب ہے، جو اس میں پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ضرور ہے، تو پھر اس سے کیا دل لگانا؟ اس کے سردار سے حسد کیا جاتا ہے جو اس کو سرداری اس دنیا میں ملے، جو احسان کرنے والا ہوتا ہے اسے دھمکیاں دی جاتی ہیں، یہ ایسی دنیا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، بس لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو انہوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مفاد ختم، محبت ختم، وفاداریاں ختم، پھر دھچکا لگتا ہے نا۔ سو پھر آپ کریں اللہ کے لیے، کسی کے کام آئیں، دل نہ لگائیں، نیکی کریں دریا میں ڈالیں۔ اس کے عاشق کے ہاتھ دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں آتا۔ دنیا کے بارے میں ایک عربی شاعر کہتا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دوں۔ بھائیو، ہم ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں جدائی کی خبر دینے والا کوا کائیں کائیں کرتا رہتا ہے۔ ہم دنیا پر روتے ہیں، حالانکہ دنیا میں کون سے لوگ ہیں جو جدا نہیں ہوتے؟ وہ جبار اور بڑے بڑے بادشاہ کہاں گئے جنہوں نے بڑے خزانے جمع کیے تھے؟ نہ وہ بچے نہ ان کے خزانے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم سیکھنے سے اور بردباری عمل سے آتی ہے۔ ادب زندگی کے ضمن میں کہا جاتا ہے کہ خوشی خوش رہنے سے ہے، مسکراہٹ طاری کرنے سے، مسکرانے کے اسباب پیدا کرنے اور شادمان رہنے سے ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ فطرت ثانیہ بھی بن جاتی ہے۔ زندگی اکتاہٹ، کرواہٹ اور تش روئی میں مت گزاریے۔ مخلوق میں موت کا فرمان جاری ہے۔ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں۔ یہاں کبھی آدمی دوسرے کی خبر دیتا ہے کہ اچانک خود ہی خبر بن جاتا ہے۔ اس کی فطرت میں کدورت ہے۔ آپ اسے کدورت اور آلودگی سے خالی کیوں کر دیکھ سکتے ہیں؟ زمانے سے وہ طلب کرنا جو اس کی فطرت کے خلاف ہے، ایسا ہی ہے جیسے پانی میں آگ کا شعلہ ڈھونڈا جائے۔ آپ ناممکن کی امید کرتے ہیں جو مٹی کا گھروندہ بنا رہے ہیں۔ زندگی نیند ہے، موت بیداری ہے۔ اس دن کے لیے تیاری کریں۔ ان دونوں کے بیچ آدمی وہم اور خیالی ہے۔ اپنی ضرورتیں جلد پوری کر لیجئے۔ زندگی تو سفر ہے، منزل نہیں ہے۔ آپ چاہیں بھی تو گردش زمانہ صلح نہیں کرے گی آپ کے ساتھ، کیونکہ اس کی فطرت میں غداری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی سے ساری علامات غم مٹا سکتے ہیں، کیونکہ زندگی اسی طرح پیدا کی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ تو انسان مشقت میں پیدا ہوا، نطفے سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں نیک عمل کون کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی غم، تفکر اور پریشانیوں سے بچے۔ کلی خاتمہ تو اس کا جنت الفردوس ہی میں ہوگا۔ اسی لیے جنتیوں کی یہ دعا ہوگی، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غم سے مکمل نجات تو بس جنت میں ملے گی، جیسا کہ فریب اور دھوکے کی خاتمہ بھی وہی ہوگا۔ لہذا جو دنیا کی حقیقت، اس کے دھوکے، فریب، اس کی مکاری اور عیاری کو جان لے گا، اسے معلوم ہوگا یہی تو اس کی فطرت اور حقیقت ہے۔ جب معاملہ یہ ہے تو سمجھدار اور دانا وہ ہوگا جو دنیا کو اپنے اوپر قابو پانے کا موقع نہ دے، اس کے غم اور فکر کو اپنے اوپر طاری نہ کرے، بلکہ ان چیزوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیفیں انہیں پہنچتی ہیں وہ ان کے سبب نہ کمزور پڑے، نہ ذلیل ہوئے، اور نہ ہی وہ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا۔ اس کے آگے بھی بہت سے پوائنٹ ہیں خوش رہنے کے، ابھی ان پہ آپ غور کریں۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، اللہ نے چاہا تو اگلی کلاس میں آپ کو ان کے اگلے پوائنٹ بتاؤں گی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز.